سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب الجہاد کے شروع میں جہاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو بیان کیا گیا کہ جہاد کا معنی لغوی اور معنی اصطلاحی کیا ہے. اس کے بعد اقسام جہاد کو بیان کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ حکم جہاد کو بیان کیا گیا کہ جہاد کا حکم کیا ہے اور جہاد کے حکم کے سلسلے میں عام طور پر اسے فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے اور خاص حالات میں وہ فرض عین ہو جاتا ہے. علامہ بدر الدین العائلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البنایہ میں عمرو بن دینار، عطاء ابن ابی رباح، ابن شبرمہ اور سفیان الثوری کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ جہاد مطلقاً واجب نہیں ہے، مگر اس مسلک کو علماء نے قبول نہیں کیا. اگرچہ اس مسلک کے جو ائمہ ہیں وہ ائمہ کبار ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے اس مسلک کو قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ کتاب و سنت میں دسیوں نہیں سینکڑوں حدیثیں اور بے شمار آیات جہاد کی وجوب اور اس کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے. امام سعید بن المسیب نے ہر حال میں جہاد کے فرض عین ہونے کا مذہب اختیار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں جہاد فرض عین ہے. مشروعیت جہاد جہاد کی مشروعیت مدینہ منورہ میں ہوئی. ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پر جن احکام کا نزول ہو اسے علی الاعلان بیان کریں. سورہ حجر کی آیت نمبر 94 میں ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. جس چیز کا آپ کو حکم دیا جائے اسے علی الاعلان سنا دیجیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجادلہ حسنہ کی اجازت دی گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجادلہ حسنہ کی اجازت دی گئی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادلہم بالتي هی احسن.
سورہ نحل کی آیت نمبر 125، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے راہ پر حکمت اور موعظت کے ساتھ بلائیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور الزام دیجئے ان کو جس طرح بہتر ہو، اور مجادلہ کیجئے ان کے ساتھ صحیح طریقے سے۔ یہ دونوں حکم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے آخری دور میں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ابتدائی دور میں مدافعانہ جہاد کی اجازت دی گئی تھی۔ تو ابتدائی دور میں مدافعانہ جہاد یا جہاد دفاعی کی اجازت دی گئی۔ یعنی اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو اس کے حملے کو روکا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 139 میں اس کا حکم ہوا، اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر۔ اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا، کہ حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ پھر چوتھے مرحلے میں سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 5، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کے ساتھ قتال کرو، مشرکوں کو مارو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ ان کا گھیرا ڈال دو، انہیں گھیر لو، اور ان کی طاق میں ہر جگہ بیٹھ جاؤ۔ یہ مطلق جہاد کی آیت ہے جس کو جہاد اقدامی کہا جاتا ہے۔ یہ مطلق جہاد کی آیت ہے جس کو جہاد اقدامی کہا جاتا ہے، اور یہیں سے جہاد فرض ہوا۔
تو جہاد کی فرضیت کے سلسلے میں دو باتیں بیان کی گئی کہ جہاد کو اسلام نے عام حالات میں ایسے ہی فرض نہیں کیا، بلکہ فرضیت جہاد بتدریج ہوا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی اور آپ کو حکم دیا گیا کہ جو آپ کی بات مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے اسے مارنا کیا کر دو، شروع کر دو. نہیں، ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو اس وحی کے مکلف صرف آپ اکیلے. پھر کچھ مدتوں کے بعد آپ پر وحی کا نزول ہوا تو آپ کو کہا گیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو شروع کیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جو آپ کے بالکل قریبی رشتہ دار تھے وہ ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ اعلانیہ دعوت دو. جب مسلمانوں کی تعداد 10-20 سے اضافہ ہو گیا ان کا، تو پھر آپ کو اعلانیہ دعوت دینے کا حکم ہوا. اس دعوت پر جب ابو لہب وغیرہ نے دشمنی مول لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا شروع کی تو آپ کو صبر کا حکم دیا گیا. اس کا حکم دیا گیا صبر، کہ بھائی ٹھیک ہے، انسان کی ذہنیت کے بدلنے میں، انسان کے عقیدے کے بدلنے میں دیر لگتی ہے، تھوڑی سی مہلت دی جائے، آپ ان کو سمجھاتے رہیے، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے. تقریباً 10 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، مگر مکہ مکرمہ کے صنادید قریش اور اس کے جو سردار تھے انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے زمین تنگ کر لی تو ہجرت کا حکم ہوا. اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تقریباً 100 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ اکٹھا ہو جاؤ اور مکہ والوں کے ساتھ لڑائی کیا کر دو، شروع کر دو. مگر اللہ رب العزت نے بہت منظم انداز میں اس طور پر اپنے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کا پروگرام بنایا کہ قیامت تک اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ اہل مکہ کے ساتھ بغاوت کی گئی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کو لڑایا گیا، بھائی بھائی کے درمیان، بہن بہن کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان عداوت اور دشمنی مول لی گئی. اس لیے اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ باوجود کہ وہ یہ شکل اختیار کر سکتے تھے، اللہ نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا. اور کہاں پر آنے دیا؟ مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے میں بھی بڑی مشقتیں اٹھانی پڑی. چھپ چھپا کر آپ کو ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کے راستے میں کتنی صعوبتیں آپ نے برداشت کی. عام راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی. آپ کو غار ثور میں چھپنا پڑا. پھر اس کے بعد آپ مدینہ پہنچے. جب آپ مدینہ پہنچے تو اب کفار مکہ کا کام یہ تھا کہ چلو ختم ہو گئی بات،
وہ چلے گئے وہاں، ہم اب خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، یا تو ان کی دعوت پر ایمان لے آئے، یا نہیں لانا ہے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ لیکن شیطان ان کے ساتھ تھا، وہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد بھی یہ اہل کتاب کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ویسے تو مکہ ہی سے رابطے میں تھے یہ لوگ، اور اہل کتاب سے طرح طرح کے سوالات پوچھتے تھے۔ اہل کتاب ان کو سوال کا مٹیریل دیتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کبھی پوچھتے کہ اچھا یوسف کا قصہ سنا ہو تو، کبھی آ کر کہتے کہ یہ اصحاب کہف کون ہے، کبھی آ کر کہتے یہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو اس طرح سے یہ سوالات، ان کا کنیکشن پہلے سے بنا ہوا تھا، اور یہ آپ سے سوالات کرتے رہتے تھے، مگر ان کے جوابات برابر مل جاتے تھے۔ اب جب آپ مدینہ آ گئے تو مدینہ منورہ میں چونکہ یہود کی مونوپولی چلتی، یہودیوں کا راج تھا، اگرچہ اوس و خزرج یہ اکثریت میں تھے اور یہود اقلیت میں تھے، مگر اس کے باوجود مارکیٹ پر ان کا کنٹرول تھا۔ اکنومی، معیشت، تجارت اور اقتصاد ان کے ہاتھ میں، ان کا اثر و رسوخ قائم ہے۔ لہذا مکہ والوں نے انہیں اپنے ہاتھ میں لے کر ورغلانا شروع کیا کہ یہ مکہ سے آئے ہیں، ان کو واپس ہمارے حوالے۔ مگر اوس و خزرج بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو چکے تھے، تو ان کی اس سلسلے میں کوئی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر سکے۔ تب پھر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں رہ کر بھی چھیڑنا شروع کیا۔ جب انہوں نے شرارت شروع کی تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایسے کام چلے گا نہیں، لاتوں کے پور باتوں سے ماننے والے نہیں۔ تب پھر اس کے بعد بھی دفاعی جہاد فرض ہوا۔ کون سا جہاد فرض ہوا؟ دفاعی، کہ اگر وہ حملہ کرے تو اسے روکا جائے۔ تو کچھ مقامات پر ان کی چھوٹی جماعتوں نے حملے کیے، سری عبداللہ بن جہش وغیرہ پہلے وجود میں آئے، اور پھر جب دیکھا کہ اتنے پر بھی بس نہیں کر رہے ہیں، تب پھر جا کر جہاد اقدامی کیا ہوا؟ فرض ہوا۔ اس پورے پس منظر کو سننے کے بعد کسی کے لیے کوئی موقع نہیں رہتا ہے کہ وہ مشروعیت جہاد پر اعتراض کرے، الا یہ کہ معاند اور حاسد ہو، اس کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن اگر عقل مند ہے، باشعور ہے، سمجھدار ہے، تو اب اس کے لیے کوئی موقع نہیں کہ جہاد کو فرض کرنے کے لیے 14 سال کا عرصہ لگا۔ کتنے سال کا عرصہ لگا؟ 14۔ دعوت کے کام کے شروع ہونے کے 14 سال کے بعد جہاد دفاعی کو فرض کیا گیا۔ جب جہاد دفاعی پر بھی ان لوگوں کی آنکھ نہیں کھلی اور یہ مسلمانوں کو بہت آسان اور ہلکا لیتے رہے، تب جا کر جہاد اقدامی کیا گیا؟ فرض کیا گیا، کیونکہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ تھا نہیں۔ اب وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ کی صورتحال کیا ہو چکی تھی؟ اختیار کر چکی۔ لہذا اس بنا پر اب کون سا جہاد فرض کر دیا گیا؟ جہاد اقدامی۔ تو اس طرح سے جہاد کی فرضیت ہوئی۔ لہذا جہاد کو کسی صورت میں بھی آپ دہشت گردی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، اس کو ٹیررزم کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ جہاد کو آپ
آپ کوئی ظالمانہ اور جابرانہ حکم نہیں کہہ سکتے. آپ کے لیے اس کے لیے کوئی موقع نہیں. جہاد ایک مقدس فریضہ جو مسلمانوں پر خاص حالت میں فرض ہوتا ہے. مزید آگے اس کے آداب و شروط اور واجبات، یہ ساری چیزیں خود ہمارے مصنف احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا کرنے جا رہے ہیں، بیان کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے جہاد کے سلسلے میں یہ بات تو ختم ہو جاتی ہے. ابھی جہاد کی مشروعیت کی جو پہلی آیت ہے، اسی پہلی آیت پر ہمارے ہندوستان کے دھوتی پہنوں کو اعتراض ہے، جن کا اپنا لباس پہننے کا ٹھکانہ نہیں کہ زور سے ہوا آئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اسپاٹ ہو سکتا ہے، چاہے ان کے مرد ہو چاہے ان کی عورتیں ہو. وہ اعتراض کر رہے ہیں کس پر؟ قرآن پر. اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ وہاں کفار مکہ کے بیک اپ میں اہل کتاب یہود تھے، یہاں پر بھی ان کے بیک اپ میں یہود ہیں. وہاں پر یہود اور مشرکین کا گٹھ جوڑ تھا، یہاں پر یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جو قرآن میں 24 آیتیں ہیں، یہ 24 آیتیں نکالو. کیوں؟ تمہارے باپ کی کتاب ہے. اس لیے کہ اس میں تو یوں کہا گیا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. تو کہا کہ سیدھا سیدھا یہ کہا جاتا ہے کہ مارو ان کو، پکڑ کر مارو. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر کونے کوپرے میں بیٹھ کر، ان کا تاک میں بیٹھ کر ان کو چھوڑو نہیں. تو کہا کہ ایسی آیتوں کے ساتھ ہندوستان میں آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور سیریس میٹر. اچھا، تو ہمارے علماء نے کہا کہ عقل سے پیدل ہو. قرآن کریم کا یہ حکم عمومی نہیں، یہ حکم عمومی نہیں. کیوں؟ اس حکم کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے. اگر اس حکم کو عموم پر محمول کیا جاتا تو 1100 سال دنیا پر حکومت کے بعد کیا سرزمین پر کوئی غیر مسلم باقی رہتا؟ اگر مسلمانوں نے اس حکم کو عموم پر محمول کیا ہوتا تو کیا 1100 سال پوری دنیا کے چپے چپے پر حکمرانی کے بعد کوئی ایک کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، بودھ کوئی بھی باقی رہتا؟ نہیں باقی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے سب کو ختم کر دیا گیا ہوتا. تو وہ تمام آیتیں وہ ہیں جو ایک مخصوص پس منظر میں ایک مخصوص طبقے کے لیے. اور وہ کون ہے؟ یہ آیات کریمہ قرآن کریم نے اہل مکہ کے بارے میں نازل کی، اور اس وقت نازل کی جب اہل مکہ مسلمانوں کے قتال کے در پہ ہوئے. انہوں نے مکہ سے نکل کر مدینہ کے قریب آ کر مسلمانوں سے جنگیں کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کے ہر ممکن کوششیں کی. پھر اس کے بعد آخری مرحلے میں جا کر جب وہ شرارت کے انتہا کو پہنچے تو حکم ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوا جو مسلمانوں کے قتل کے در پہ تھے، نہ کہ ہر غیر مسلم کافر اور مشرک کے بارے میں. کیونکہ قرآن تمام آیات کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو اس میں صاف یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے جو تمہارے قتال کے در پر ہو.
ہر ایک کے ساتھ نہیں. عام حالات میں اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے. کس کی تعلیم دیتا ہے؟ امن کی تعلیم. یہ حالت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دماغ خراب ہو چکا ہو. جو مسلمان جبکہ وہ طاقتور ہو چکے تھے، اور یہ کب نازل ہوئی ہے؟ اس وقت جب فتح مکہ ہو چکا تھا. اس کے بعد بھی ان کو چین نہیں آ رہا تھا. مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا. اس غلبے میں بھی یہ لوگ رخنا ڈالنا چاہتے تھے. تو اب حکم ہوا کہ ملک کی سلامتی ان کی اس مکروہ سازشوں کی وجہ سے اور ذہنیت کی وجہ سے خطرے میں ہے. تو اب حکم دیا گیا کہ ان فسادیوں کو جو غیر مسلم اور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک میں فساد مچانا چاہتے ہیں، ان باغیوں کے ساتھ یہ رویہ کیا جائے گا. تو یہ رویہ کس کے لیے ہے؟ باغیوں کے لیے. اور دنیا کی کسی بھی حکومت میں آپ حکومت کے خلاف کوئی بولتا ہے، جمہوریت میں جہاں پر بولنے کی آزادی ہے اس پر آپ دیش دروہی کا حکم اور مقدمہ دائر کر دیتے ہیں. اس کو آپ زبردستی، جبکہ ایک ہے ملک کے خلاف بولنا اور ایک ہے حکومت کے خلاف بولنا، دونوں الگ الگ چیزیں. حکومت اگر کوئی غیر قانونی امر کر رہی ہے تو اس کے خلاف بولنے کا اختیار دستور اور کانسٹیٹیوشن نے ملک کے ہر باشندے کو دیا ہے کہ بولنے کی آزادی ہوگی. اور ملک کے خلاف بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ملک کے خلاف کوئی ایسا اقدام کرے جس سے ملک کی سالمیت کو نقصان ہو تو اسے ملک کا غدار کہا جاتا ہے. حکومت کے خلاف بولنے والے کو ملک کا غدار نہیں کہا جاتا ہے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تم جب حکومت کے خلاف بولنے والے کو سخت سے سخت سزا دینے کے در پر ہو تو یہ باغی تھے. ان باغیوں کے خلاف یہ اقدام اختیار کیا گیا. اور یہ دنیا کے کسی بھی دستور، دنیا کے کسی بھی ملک، دنیا کی کسی بھی حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ باغی کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جاتا ہے. باغی کے ساتھ کیسے نمٹا جاتا ہے؟ سختی کے ساتھ نمٹا جاتا ہے. لہذا اس بنا پر 24 آیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر تجھے 24 آیتیں ہی سمجھ میں آ گئی ہوتی تو اسلام سمجھ میں آ گیا ہوتا. مگر اس کو اس عینک سے پڑھا جس عینک سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. کالا چشمہ پہنو تو ساری دنیا کیسی نظر آتی ہے؟ کالی نظر آتی. تم عناد کا چشمہ پہنو گے تو تمہیں سوائے عناد کے اور کچھ نظر آئے گا نہیں. اگر تم نے سفید گلاس والا چشمہ پہن کر پڑھا ہوتا، نیوٹرل ہو کر پڑھا ہوتا تو آپ سیاق و سباق کے ساتھ پڑھ کر اس کو سمجھتے. لہذا اللہ رب العزت نے جہاد کی مشروعیت کو اتنے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد فرض کیا. تو اس طرح سے جہاد کے اس پورے پس منظر کو جاننا ضروری. ارے سمجھ میں آئی بات؟ اب آخر میں جہاد کے سلسلے میں ایک بات باقی رہ جاتی ہے جو عصر حاضر کے ماڈرن ذہنیت، جو اپنے آپ کو سیکولر مسلمان یا ماڈرن مسلمان یا جدت پسند مسلمان طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام میں صرف جہاد دفاعی ہے، اقدامی جہاد اسلام میں نہیں. وحید الدین خان ان کے سرخیل. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں صرف جہاد دفاعی کا حکم ہے، جہاد اقدامی اسلام میں نہیں. تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ دونوں
اس بات پر بین دلیل ہے کہ جہاد دفاعی بھی ہے اور جہاد اقدامی بھی ہے. جہاد دفاعی بھی ہے اور جہاد اقدامی بھی ہے. دفاعی اس وقت ہے جب کہ کوئی حملہ آور ہو مسلمان ملک پر، اور اقدامی اس وقت ہے جب اقدام کی ضرورت پڑے. جب اقدام کی غزوہ احد دفاعی جہاد. کون سا جہاد ہے؟ اس لیے کہ مکہ والے مدینہ کے قریب آ کر حملہ آور ہو رہے، تو کون سا جہاد ہوا؟ دفاعی. فتح مکہ اقدامی جہاد، خیبر اقدامی جہاد، تبوک اقدامی جہاد. تو دسیوں نظیریں اس کی آپ کو ملے گی اقدامی جہاد. تو عملی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں اقدامی جہاد ملتا ہے. اور جیسا کہ ابھی آیت پڑھی گئی، اس جیسی دسیوں آیتیں ہیں فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جو جہاد اقدامی پر دلالت کرتی ہے. لہذا غیر مسلموں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا کہ نہیں اسلام آگے چل کر جہاد کا حکم نہیں دیتا ہے، وہ تو کوئی حملہ کرے تو صرف بچانے کا حکم دیتا ہے. نہیں، اسلام اس کا بھی حکم دیتا ہے ضرورت پڑنے پر. مکہ والے نہیں سدھرے. صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے تمام کے تمام شرائط کو توڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا پڑا؟ جہاد اقدامی کرنا. قبیلے بنو ثقیف کے ساتھ غزوہ طائف، غزوہ بنو ثقیف ہوا. وہ کون سا تھا؟ اقدامی. وہ مکہ نہیں آئے، مدینہ نہیں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے. اب سوال پیدا ہو کہ کیا اقدامی جہاد عقلی اعتبار سے نادرست معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سامنے چل کر اٹیک کیا جاتا؟ تو اقدامی جہاد کے سلسلے میں اگرچہ بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے، مگر اقدامی جہاد بھی اسلام نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو اپنے گھر پر بیٹھ کر بھی اسلام اور مسلمانوں کے عداوت، دشمنی اور ختم کرنے کے در پر، مسلمانوں کے ختم کرنے اور عداوت کے در پر. کفار مکہ کے ساتھ اقدامی جہاد کیوں ہوا؟ اس لیے کہ غزوہ بدر ہوا، مار کھائی، لیکن سدھرے. غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے اندر میں تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو گئی، بھاگ گئے. اور بھاگنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کون جیتا. غزوہ احد میں پہلے مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، پھر حضرت خالد بن ولید ابھی ان کی طرف سے تھے تو انہوں نے حملہ کیا. پھر مسلمان کچھ پست ہوئے، پھر مسلمان اکٹھا ہو کر دوبارہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کی پوزیشن سنبھال لی، تو انہوں نے راہ فرار کیا. تو اب یہ بھاگنے کے بعد راستے میں پوچھتے دوسرے کو کون جیتا؟ آپ جیتے، ہم ہی تو جیتے. تو پھر وہ دوسرا بولتا ہے جیتے تو ہم بھاگے کیوں؟ اس لیے کہ جیتنے والا تھوڑی بھاگتا ہے، ہارنے والا بھاگتا ہے. بولے ہاں یار یہ ایسا کیسا ہو گیا، جیتنے کے بعد بھی ہم کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے. تو کہ چلو واپس چلتے. تو ابو سفیان کہتا ہے جتنا جیتنا اتنا بس ہے، چلو سیدھے کر. یہ تو یہ تھوڑی بہت جیتے نا وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو گئی. تو وہ غزوہ احد جو ہے وہ مشرکین کی جیتی ہوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس جنگ میں بیلنس ہوا.
اس دن میں کیا ہوا؟ جیتی ہوئی کب ہوتی؟ جب وہ بھاگتے نا، مسلمان بھاگ جاتے مدینہ، اور یہ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کی چیزوں کو لیتے، مسلمانوں کو پکڑتے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کلی طور پر ان کو کامیابی نہیں ملی۔ کیوں؟ کہ کلی طور پر باطل کبھی بھی حق پر غالب نہیں آ سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، لہذا کلی طور پر غالب نہیں آیا۔ اسی لیے جب طالبان کی حکومت تھی 1900 ہم لوگ پڑھتے تھے اس زمانے میں، 1995 سے لے کر 2000 تک طالبان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد 11 ستمبر کا بہانہ بنا کر طالبان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس موقع پر شیخ الاسلام فقیہ الاصل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مد ظلہ العالی نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا۔ اس مضمون میں آپ نے لکھا تھا کہ طالبان کی یہ ناکامی اور طالبان کا یہ پست ہونا کا اس سے غزوہ احد سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے اندر حضرات صحابہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ اگر غزوہ احد سیرت رسول میں نہ ہوتا تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو سنبھالنا اور سنبھلنا مشکل ہوتا۔ مسلمانوں کو سنبھالنا اور سنبھلنا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہوتا۔ لیکن اس غزوے کی وجہ سے، کیوں کہ اس غزوے میں اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے جو ناکامی ہوئی اس کے اسباب بیان کیے، اور اس کے اسباب کیا بیان کیے؟ اطاعت رسول میں کوتاہی، اطاعت رسول میں۔ اس کا مطلب کیا کہ امت جب اجتماعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی کرے گی تو غزوہ احد جیسی صورتحال ہے۔ کہا آج امت کی اجتماعی کیفیت دین سے کمزور ہو گئی، جس کا اثر طالبان کی پستی پر تھا۔ تو اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور بش علی وزن بچ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ 1 ہفتے میں ہم طالبان کو ختم کر دیں گے۔ کتنے ہفتے میں؟ 20 سال میں بھی نہیں ختم کر سکے، اور 20 سال کے بعد دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ اس کو آج دیکھو تو ایسا لگتا ہے بالکل غزوہ احد، بالکل کیسا لگتا ہے؟ غزوہ احد کہ شروع میں طالبان کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد ان کو پستی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جیسے مکہ والے بھاگے، اور بھاگنے کے بعد یہ کہنے لگے وہ کون جیتا تو یہ بھی بھاگے، اور پوری دنیا نے جب کہا کہ تم ہار کر، نہیں ہم ہار کے تھوڑی آئے، ہم تو ان کے ساتھ معاہدہ کر کر آئے۔ ہاں اچھا، ہم نے تو معاہدہ کیا ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ملک سنبھال لو، ہم یہاں سے بوریاں بستر لے کر کیا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھو بالکل وہی کیفیت پیدا ہو۔ یہ ہے اللہ کا نظام، ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کیسے اللہ دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب میں ان کو کہا کہ اچھا، غزوہ احد میں ان کو تھوڑی سی کامیابی نظر آئی تو حوصلہ بڑھا، کہا چلو اب ان کو ہم مسلمانوں کو جڑ مور سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ سارے جزیرۃ العرب کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد احزاب اور غزوہ خندق کو کھڑا کرتے ہیں۔ سب اسی لیے اس کو احزاب کہتے ہیں۔ قرآن نے پوری سورت کو نازل کیا کہ سپر پاور اپنے تمام تر سامان کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ ہوا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یہاں پر دفاعی جہاد کیا، مسلمانوں نے خندقیں کھود دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آدھا کام تم نے کیا ہے آدھا ہم کرتے ہیں۔
اللہ نے کیا کہ ایک طوفان بھیجا، زوردار ہوا آئی اور ان کے سارے خیمے ویمے سب اڑا کے لے گئی، ان کے اونٹ بھی بھاگ گئے۔ تو اب یہ پریشان ہو گئے، اب مشورہ کیا کریں؟ کہا یہاں سے واپس جانے میں آپ یہ، تو وہاں سے واپس کیا ہو گئے، وہ چلے۔ پھر اس کے بعد 4-5 سال تک ان کی مسلمانوں اور ان کے درمیان یہ سب کچھ ہوتا رہا، صلح حدیبیہ کی مخالفت کی، تب جا کر فتح مکہ کیا۔ میں آپ کو کوئی اسٹوری نہیں سنا رہا ہوں، یہ پورا پس منظر اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ جہاد اقدامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جب چاہے جہاں چاہے جس پر چاہے دھڑام سے کیا کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ نہیں، سامنے والا چین سے بیٹھتا نہیں ہے تو اس کو اس کے چین جو اس نے خود اپنا چین اڑا کر رکھا ہے، اس چین کے اڑانے میں اضافہ کیا جائے جہاد اقدامی کے، کہ اچھا تیرے کو چین نہیں، ٹھہر جائے، ایسے سمجھ میں آئے گا نہیں۔ ایسے ہی آپ بنو ثقیف کے واقعے کو دیکھو، خیبر والوں کو دیکھو۔ خیبر کیا ہے؟ خریبت، خیبر، یہ خیبر میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ سے 400-350 کلومیٹر دور تھے، مگر وہاں بیٹھ کر بھی یہودی تھے نا، یہود بے بہبود، تو وہاں بیٹھ کر بھی ان کی عادت تھی چھیڑنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فارغ ہوئے تو کہا اچھا ابھی سب کی ماں باقی رہ گئی ہے، تو پھر ان کے اوپر اقدامی جہاد کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا پس منظر یہ بتلاتا ہے کہ اسلام امن کا خواہاں ہے، اسلام امن اور سلامتی عام حالات میں چاہتا ہے، مگر اگر کوئی اس امن اور سلامتی میں رکھنا ڈالنا چاہے تو اس صورت میں اسلام خاموش بیٹھے رہنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم علی۔ اسلام کہتا ہے نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو، مظلوم بھی نہیں۔ آپ کے اندر طاقت ہے، مقابلہ کر سکتے ہیں، مقابلہ کرو ان کا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی مارے تو آپ اس کو کہو کہ ٹھیک ہے اور 2-4 دو میرے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا دین بڑی باریکی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے صحابہ سے؟ بعض صحابہ بڑے جوشیلے تھے، بڑا جذبہ تھا ان کو، وہی چاہتے تھے کہ ہمیشہ جہاد چلتا رہے اور ان کو مارتے گئے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے تب کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے جنگ نہیں مانگنے کی۔ وہ ایسا دعا کرتے تھے اللہ جنگ کا موقع آ جائے، ہاتھ تک جائے، یا تو ان کو مارے یا ہم مریں۔ تو حضور کہتے تھے کہ بھیا ایسا نہیں کرنے کا، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ اور یہ کہ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو ہم ثابت قدم ہوں گے، لیکن عام حالات میں اللہ سے جنگ اور قتال کا مطالبہ مت کرو، دعا مت کرو۔ اللہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کیسی تربیت کی، بالکل بیلنس کے ساتھ رکھا کہ آپ خود سے یہ نہ چاہو کہ بھائی قتال ہو، لیکن اگر حالات ایسے پیدا کیے جاوے اور ضرورت پڑے تو پھر چھوڑو گے۔ اسی کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کا اصول یہ ہے کہ بن مجرم کو چھیڑا نہ جائے اور مجرم کو چھوڑا نہ جائے۔ ایڈمنسٹریشن انتظام اور انصرام کے صحیح طور پر چلنے کا اصول یہ ہے کہ بن مجرم کو چھیڑا نہ جائے، جس نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی عداوت نہیں کی، اسے ٹھیک ہے آپ خاموش بیٹھیں گے، ہم بھی آپ کو چھیڑیں گے، لیکن اگر کوئی جرم پر آمدہ ہو جائے تو پھر اسے چھوڑا ہے، تو دنیا کا نظام صحیح چلتا ہے۔ تو دنیا کا نظام کیسا چلتا ہے؟ صحیح چلتا ہے۔ تو یہ اسلام کے پورے حکم جہاد کا پس منظر ہے،
اور یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کرنا پڑا تاکہ کوئی بھی ہمیں جہاد کے بارے میں کچھ کہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، سیدھا بیان کر دینے کا کہ اسلام میں دفاعی جہاد ایسے ہیں، اسلام میں اقدامی جہاد ایسے ہیں، اور اسلام اٹھا پٹک ہر ایک کو مارنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر تم امن و سلامتی کے ساتھ رہو، اسی لیے تو مسلمان ملکوں کے اندر میں کون رہا کرتے تھے؟ ذمہ رہا کرتے تھے، اور ان کو وہی حقوق دیے جاتے تھے جو حقوق کس کو دیے جاتے تھے؟ مسلمانوں کو دیے۔ لنا مالکم، جو ہمارے لیے ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کی ہر چیز کی حفاظت کی حکومت ذمہ دار ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسلام نے قتال کو پسند نہیں کیا، اسلام نے عمومی حالات میں امن اور سلامتی کو، اور اسلام بنا ہے سلامتی سے، ایمان بنا ہے امن سے، تو سراپا سلامتی اور امن ہی اس کی تعلیمات میں۔ لہذا اس بنا پر ہم مسلمانوں کو کبھی بھی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے علماء کا بھی ایک بڑا طبقہ مرعوبیت کا کیا ہے؟ شکار، مرعوب ہو جاتے ہیں، کہا ٹھیک ہے وہ حالات ایسے تھے اس لیے ایسا ہوا ہوگا۔ نہیں، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں الحمدللہ وہ عقل، نقل، انسانی معاشرے، اجتماعی اور انفرادی تمام چیزوں کو بیلنس رکھ کر اللہ نے نازل کیا، جس میں کہیں پر کوئی جھول نہیں ہے، کہیں پر کسی قسم کی بے اعتدالی نہیں ہے، کہیں پر کسی قسم کی نقص اور کمی نہیں ہے، پورے اعتدال کے ساتھ ہر چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال جہاد کے سلسلے میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ اسی لیے بیان کی گئی تاکہ ہم جہاد کے بارے میں ذرہ برابر بھی اپنے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا کریں، اور جہاد کو، اس حکم کو اچھی طرح سے سمجھ کر چلیں۔ اب ہم اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد، کتاب اور الجہاد کے سلسلے میں تفصیلات بیان کر دی گئی۔ سب سے پہلا باب قائم کرتے ہیں، باب فضل الجہاد والسیر۔ یہ باب جہاد کی فضیلت اور جہاد کے لیے چلنے کے بیان۔ السیرہ، السیر یہ جمع ہے سیرتن کی، اس کے معنی آتے ہیں الطریقہ، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ سیرتن سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ جہاد سیرت رسول کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ سیرتن، السیر یہ ماخوذ ہے سار یسیر سیرن سے، جس کے معنی آتے ہیں چلنا۔ اور جس زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جہاد کیا، اس زمانے میں پیادہ جہاد ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے اسے سیرون کہا جاتا ہے۔ یہ جمع ہے سریتن کی۔ فضل، فضل کے معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں شیء زائد، فضل الشیء یعنی وہ چیز جو زائد بچ جائے۔ فضیلت، فضل اور فضائل، اس کا استعمال علماء نے اس معنی میں کیا
کہ قرآن اور حدیث میں کسی چیز کی خوبیاں، مناقب اور اس کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ تو فضل کا اطلاق کسی بھی چیز کی خوبی، اس کے دنیا اور آخرت کے فوائد اور منافع پر ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں فضائل الاعمال، اب اردو میں ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں یعنی اعمال کی فضیلت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اردو کو عربی سے بڑا مضبوط رشتہ ہے، لیکن عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ بھئی فضائل اعمال، اعمال کی فضیلت، تو فضیلت کیا ہے؟ یہ تو تفسیر المبہم بالمبہم ہو گیا۔ تو پھر اس کو کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے فوائد، منافع اور خوبیاں کیا ہیں، کہ کون سا عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہو۔ اسی طرح سے فضل الجہاد والسیر، اب جہاد کے ساتھ امام بخاری نے سریتوں کا جمع سیر کو لایا۔ کیوں لائے؟ اس لیے کہ ابتداء تصنیف کے دور میں ہمارے فقہاء اور محدثین کے یہاں پر اسلامی احکام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ احکام جس کا تعلق قتال اور جہاد سے ہو، اور دوسرے وہ احکام جس کا تعلق زندگی کے دیگر شعبے سے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ متقدمین کی جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں کے نام کیسے ہوا کرتے تھے؟ جیسے امام محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب جامع صغیر، جامع کبیر، سیر کبیر اور سیر صغیر۔ تو جامع جو ہوتی تھی اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنے احکام اسے بیان کیے جاتے تھے، اور جو سیر ہوتی تھی اس میں جہاد کے احکام بیان کیے جاتے تھے۔ اس میں کس کے احکام بیان کیے جاتے تھے؟ جہاد اور قتال کے احکام بیان کیے جاتے تھے۔ اب آپ نے دو لفظ سنے، ایک ہے سریتن اور دوسرا ہے غزوتن۔ سریتن اور غزوتن کے استعمال میں سیرت نگاروں کے یہاں پر فرق یہ ہے کہ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شرکت فرماتے اسے غزوتن کہا جاتا ہے۔ الغزوۃ، غزوۃ البدر، غزوۃ احد، غزوۃ الاحزاب، غزوۃ الخیبر، غزوۃ فتح مکہ۔ تو ان جہاں پر حضور بنفس نفیس شریف اور سریت اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کے لیے بھیجا ہو اور آپ بنفس نفیس اس میں شریک نہ ہوئے، آپ بنفس نفیس اس میں شریک نہ ہوئے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سریت، جس میں آپ کی شرکت نہ ہوئی۔ اب یہ سریتوں کا لفظ اتنا عام ہوا کہ وہ جہاد کے مترادف کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ کیسے استعمال ہونے لگا؟ جہاد کے مترادف کے طور پر۔ جیسے آدمی اپنے مافی زمین میں کسی بھی بات کو بیان کرنا چاہتا ہے تو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، مختلف الفاظ سے بیان کرتا ہے۔ کوئی آیا تشریف لائیے، ارے آپ یہاں پر آ جائیے، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوا، مترادف ہوئے۔ ایسے ہی جہاد اور سریتن یہ
اس طرح سے ایک دوسرے کے جانب میں استعمال ہونے لگا کہ جہاد بولا جاوے تو سریت المراد دیا جاوے، سریت المولا جاوے تو جہاد مراد دیا جاوے. اس طرح سے یہ مترادف کے طور پر مجازن کیا ہونے لگا، استعمال میں. یہاں پر اسی کو امام بخاری کیا فرما رہے ہیں، فضل الجہادی والسیری، کہ جہاد کی فضیلت اور سیر کی فضیلت، یعنی جہاد کی فضیلت. اس لفظ کو انہوں نے اس باب میں اس لیے قائم کیا کہ کہیں احادیث مبارکہ میں یہ لفظ آئے گا، کہیں حضرات صحابہ کے اقوال میں یہ لفظ آئے گا، تو وہاں اس لفظ کو سمجھے اس سے پہلے یہیں پر اس کو سمجھ لیا جائے. اس وجہ سے آپ نے اس لفظ کو جہاد کے ساتھ مترادف کے طور پر کیا کیا ہے، استعمال کیا. بہرحال اس پہلے باب میں آپ فضائل جہاد کو بیان کر رہے ہیں کہ جہاد کے فضائل کیا ہے. امام بخاری کا ایک اسلوب اور آپ کا ایک نہج اور ایک طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کتاب یا کسی باب کو قائم کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر اس باب سے مناسبت رکھنے والی آیات کو لے آتے ہیں، اور ان آیات کو لانے کے بعد احادیث مبارکہ کو لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علوم اسلامیہ کا سب سے پہلا مصدر کیا ہے، کتاب اللہ. سب سے پہلا مصدر کیا ہے، اس کے بعد سنت رسول اللہ. تو اس لیے سب سے پہلے آپ کتاب اللہ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم احادیث کو بیان کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس باب میں صرف حدیثیں ہیں، بلکہ اس باب میں قرآن کی فلاں فلاں آیتوں میں سے یہ آیت بھی ہے. تو بعض مرتبہ ڈھیر ساری آیتیں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لا کر آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد استاد اور طالب علم کو کہتے ہیں کہ سر کھپا جتنا کھپانا ہو یہاں پر. اور بعض مرتبہ کوئی لمبی سی آیت لا کر وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے یہاں پر کیا ہے. تو اب آپ یہاں پر اسی مناسبت سے فضائل جہاد سے متعلق جو آیت ہے اس آیت کریمہ کو لا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کو کیا کریں گے، شروع کریں گے. تو استاد اور طالب علم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ترجمۃ الباب قائم کرے کہ اس آیت کا اس ترجمۃ الباب سے کیا رشتہ ہے، اور جو حدیث آ رہی ہے اس کا ترجمۃ الباب سے کیا رشتہ ہے، اور ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے اور اس باب کے ذریعے سے کیا درس اور کیا سبق حاصل